19 مئی کی جو وزٹ تھی وہ بیسیکلی بائیلیٹرل تھی، اور جانے سے پہلے لیکن انفارمل تھی. جانے سے پہلے جو چین سے بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ٹرائل لیٹر بھی کر لیں. تو میں نے کہا بہت خوشی سے انفارمل ٹرائل لیٹر، کیونکہ جو بائیلیٹرل ہائی لیول ڈیو ہے چائنا کے ساتھ وہ اسلام آباد میں ہوگی انشاءاللہ. میں آگے چل کے آپ کو جب میں نے واک یو تھرو تو میں آپ سے وہ شیئر کروں گا. تو جو ٹرائل لیٹرل چائنا افغانستان پاکستان کی ہے وہ بھی ڈیو ہے، لیکن وہ کابل میں ڈیو ہے. تو یہ بائیلیٹرل بھی اور ٹرائل لیٹرل بھی اسٹرکٹو سینسو انفارمل میٹنگز ہوئیں. بائیلیٹرل آبویسلی جو میری میٹنگ تھی وہ میرے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں جناب وزیر خارجہ وینگ ای صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ تھی. میرے ساتھ اپنے ساتھی تھے جو ہمارے اپنا وہاں امبیسڈر ہیں، جو ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. اور ٹرائل لیٹرل جو تھی اس میں جو ہمارے چائنا کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری جو افغانستان ہے، جو ہمارے ایس آر اے ہیں صادق صاحب اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن افغانستان، اور پھر ہمارے امبیسڈر جو اس وقت چارج ڈی افیئر تھے 19 مئی کو جب ہماری بائی لیٹرل ہوئی نظمانی صاحب. تو وہ ہماری 2 راؤنڈز تھے، اور وہ اسپیشل وہاں سے ہم نے 10 مئی کے بعد وہ غالباً پہلا ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک وزٹ تھی ان کی کوآپریشن، ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو پھر تمام چیزوں کی ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور بات چیت بھی ہوتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کیونکہ ہماری 29-30 ویسے ہی میٹنگ ڈیو تھی جو کہ کئی مہینے پہلے فکس ہو چکی تھی، جس پہ بھی میں تفصیل عرض کروں گا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن. تو لیکن وہ اگر اس وزٹ پہ ہم ملتے تو وہ اس سے پہلے ہم کچھ ممالک کا وزیر اعظم صاحب دورہ کر رہے تھے. تو اس میں ٹرکی تھا، اس میں ایران تھا، اس میں آذربائیجان تھا، اس میں تاجکستان تھا. تو اس لیے فیصلہ ہوا کہ میں پاکستان کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بائی لیٹرل میٹنگ کے لیے، یہ میری جب ان سے بات ہوئی غالباً 10 یا 11 مئی کی رات کو، وہ ریکارڈ پہ ہے، ہم نے ٹویٹ کیا موفا نے. تو اس پہ یہ طے ہوا کہ میں نے ان کو کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو کم اینڈ پے مائی ریسپیکٹس اینڈ ریگارڈس ٹو یور لیڈرشپ تھرو یو. تو انہوں نے کہا کہ موسٹ ویلکم، تو اور 2 آفیسز ول کوآرڈینیٹ. تو پھر نیکسٹ میسیج آیا کہ جی وٹ اباؤٹ اف یو آر کمنگ سو شوڈ بی انوائٹ مسٹر متقی ایز ویل، جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، تو ٹرائل لیٹرل بھی ہو جائے. میں نے کہا نو ایشو، آئی ول بی ہیپی، کیونکہ میں آ رہا ہوں تو ضرور کر لیں گے. تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ وہ میٹنگ جو تھی وہ پہلا ایک قدم تھا پاکستان کی طرف سے. 10 مئی تک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیاں دیں، 7 مئی کی 6 اور 7 مئی کی رات کو، اور پھر جو گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ، اور جو ممالک ہمارے ساتھ جو کھڑے رہے، جنہوں نے ہمارے سٹینڈ کو سپورٹ کیا، اور اصولی طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کو بھی آفر کیا ہے، اور اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو وہ ایک انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو میری ان سے 24 اپریل کو پہلی دفعہ بات ہوئی تھی، وہ بھی ریکارڈ پہ ہے اپنا ٹویٹ کے ذریعے موفا کی. اور اس میں اس وقت وہ قزاقستان میں تھے، اینڈ ہی واز ٹریولنگ ٹو برازیل فار برکس. تو میں نے گاٹ ہولڈ آف ہم ان قزاقستان. تو میں نے ان کو اس وقت بتایا کہ جی سچویشن کیا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے ہم پہ بالکل جھوٹا الزام لگایا کہ پہلگام وغیرہ وغیرہ. اور اگلے دن وہ بڑی اچھی جو ہے چائنیز فارن افیئر منسٹری کی طرف سے بڑا اچھا ایک اسپوکس پرسن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی، جو کہ ریفلیکٹ کر رہی تھی ہماری جو گفتگو آپس میں ہوئی اس کے حوالے سے. تو میں اس کے جب واپس آیا تو 25 مئی کو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ 25 اور 30 کے درمیان 4 ملک کا یہ دورہ تھا جو میں نے گنوا دیا آپ کو، ٹرکی، ایران، آذربائیجان اینڈ تاجکستان. تیسرا جو سٹیپ ہے اسی کے حوالے سے وہ ہے کہ ہم نے ایک ڈیلیگیشن بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں اپنا US UK اپنا ادھر برسلز EU کو کور کرنے کے لیے
وہ ایک ڈیلیگیشن روانہ ہو چکا ہے. اس کی نیو یارک میں UN میں میٹنگز ہو چکی ہیں اور وہ اب واشنگٹن میں ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑے سینئر صحافی نے ایک ٹویٹ کی جو میرے علم میں آئی 2 دن پہلے کہ جی رشیا کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا. بالکل نہیں کیا گیا. obviously کام ہیز ٹو بی ڈیوائڈیڈ کہ میں چائنا گیا, پرائم منسٹر اور میں اور ہم 4 کنٹریز میں گئے, لیکن میں تو 3 اٹینڈ کر سکتا. ایکسپلین دی ریزن وائی. اور پھر ہم نے اپنا ایک ڈیلیگیشن جس میں 4 فارن منسٹرز ہیں. ایک بلاول بھٹو صاحب خود فارن منسٹر صاحب رہ چکے ہیں, اپنا خرم دستگیر صاحب رہ چکے ہیں, ہنا روانی کھر صاحبہ رہ چکی ہیں, جلیل جیلانی صاحب رہ چکے ہیں, اور ہمارے فارمر فارن سیکرٹری تمینہ جنجوعہ, اور پھر ہمارے اپنا MQM کے ساتھی اس میں ہیں. تو وہ جو ڈیلیگیشن ہے ظاہر ہے کہ آپ وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا کے بھی بہت ڈیلیگیشن وہ تو بڑے لمبے چوڑے ہیں, کوئی 4-5 درجن کے قریب لوگ ہیں اور وہ جا رہے ہیں, لیکن شاید وہ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری پوزیشن ہم نے 23 اپریل سے لے کے الحمدللہ 10 مئی یا 11 مئی تک دنیا کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کی ہوئی ہے. سو میں وہ چیز نہیں ہے کہ our position or stand or principles are not known by the international community which they had appreciated greatly. اور وقت نے بتایا کہ جب جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سچ تھا, اور جو انڈیا ایون ان رائٹنگ میں اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہا تھا کہ 15 جگہ ہم نے 7 اور 8 کی درمیانی رات کو حملہ کر دیا, وہ جھوٹ تھا. پھر وہ یہ جھوٹ نکلا کہ F-16 جو کہہ رہے کہ ہمارا گرا دیا انہوں نے, ہم نے حملہ کیا اس کے ساتھ, اور ثابت ہوا جب ہم نے اپروچ کیا جو ریلیونٹ اتھارٹیز امریکہ میں انہوں نے کنفرم کیا 24 گھنٹے کے بعد کہ کوئی F-16 نہ اڑا ہے پاکستان سے نہ گرا ہے. تو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ الحمدللہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فتح دی, دوسری طرف ہمارا اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک. آئی کمپلیمنٹ آل مائی ٹیم, فارن سیکرٹری سے لے کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں. آپریشن روم 24/7 23 اپریل 24 اپریل سے شروع ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں جو ہے اٹس اے ٹیم ورک. اور ہمارے جو امبیسڈر باہر کے ملکوں میں تھے ریلیونٹ خاص کر کیپٹلس میں, دے ور ریچنگ آؤٹ, دے ور ٹیلنگ ایکسپلیننگ ایوری تھنگ. ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کیا, لوکل میڈیا کے علاوہ ساتھ ساتھ جہاں ڈپلومیٹک کمیونٹی کو انگیج کیا. 60 سے زیادہ میری جو ہے ریچ آؤٹ تھی ٹو اپنا یہ جو فارن منسٹرز ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں, کوئی کپل آف پرائم منسٹرز جو تھے ملکوں کے ان کے ساتھ. اور یہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات تک جو ہم اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے تھے وہ قریباً 38 تھے, اور اس کے بعد اٹ کراس 60 بٹوین 7th of May اینڈ آنورڈ ٹل 11th of May. دوبارہ کوششیں کرنی چاہیے $10 ارب پہنچنے کی. اسی طرح ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے بھی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ان کا ڈیلیگیشن تھا سب لوگ گئے, اور انہوں نے بھی اپنے اس خوشی کا اظہار کیا جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, اور وش کیا ترقی اور خوشحالی پاکستان کے لیے. اور فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے اپنا دعا بھی کی, اور ہم پاکستان نے ان کا بڑا شکریہ بھی ادا کیا. تو وہاں ٹیررزم کی بھی بات ہوئی کہ اس کے خلاف اسلام اجازت نہیں دیتا, وہاں زیرو ٹالرنس کی بلکہ بات ہوئی. تو دونوں ملکوں کی پالیسی کو ڈفرینٹ نہیں تھی لیڈرشپ میں, وہ چاہے ایرانی صدر ہوں یا ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ ہوں. دونوں ملاقاتیں بہت ہی بہترین تھیں. تیسرا مرحلہ ہمارا جو تھا وہ وہاں سے آذربائیجان کا تھا. آذربائیجان ہم پہنچے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب پاکستان کو اللہ نے یہ دی تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں ان کی عوام ساری باہر نکل آئی, اور انہوں نے یعنی دل سے جسے کہتے ہیں ٹرکی میں اور آذربائیجان میں, تمام مسلمان ممالک میں یہ ہوا ہے, سعودی عربیہ میں, اپنا UAE میں, قطر میں, کویت میں, بحرین, جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں اوبیسلی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور ایک وہ جو تھی کہ جی نیوکلیئر تو ایک جیسے ہے لیکن کنونشنل میں ہیجمنی ہو چکی ہے, وہ اللہ نے وہ ختم کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی صرف کافی نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی تو ہمارے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا پلوامہ کے بعد اگر میرے پاس رائفل ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. تو رائفل تو تھے,
اور 4 گرا بھی لیے اپنے رائفل انہوں نے اس پروسیس میں، کیونکہ جو انیشیل فگر جو میری لاسٹ آپ سے بات ہوئی تھی وہ 5 جیٹ فائٹرز تھے اور 2 UAVs تھے. جو فائنل کنفرمیشن جو ویریفیکیشن کے بعد ہوا وہ 6 جیٹ فائٹر گرے، جس میں 3 کی وجہ 4 رافلز تھے اور 1 UAV تھا. تو نمبر 7 وہی تھا، لیکن ایک ان کا اپنا معراج تھا اور ایک ان کا Su-30 رشین، یہ ان کے 6 فائٹرز جو گرے اور ایک UAV گرا. تو آذربائیجان میں ہماری الحمدللہ اسی طرح میوچل ان کو شکریہ، اور تمام ان کو اپنا وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ دورے کی بھی دعوت دی. آپ کو پتہ ہے کہ ان سے $2 بلین کی انویسٹمنٹ 2 بلین تک انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے. تو وہ اپنے مختلف جو پروجیکٹس ہیں پاکستان میں اس کو دیکھ رہے ہیں. مثلا ہمارا وائٹ آل پائپ لائن جو ہے اس کو، پھر ہماری گرین فیلڈ ریفائنری کو، پھر ہماری ان کے ازری گولڈ جو ہے مائنز اینڈ منرلز کی طرف. تو وہ انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا، بلکہ پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ جی وہ $2 بلین تک پاکستان میں سرمایہ کاری کا جو انہوں نے عندیہ دیا، دے اسٹل اسٹینڈ بائی اینڈ دے ول ڈو دیٹ. اور اسی طرح PIA انہوں نے تو پرواز ان کی باکو کی ہے، ہاں PIA کی پرواز دونوں جانب جو شروع کی گئی ہے اس لاسٹ وزٹ کے بعد، اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ جو ٹریفک اور ہمارے جو ٹورسٹ بھی انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں پچھلے 1 سال 1.5 سال میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ہمارے ہمسایہ ملک نے کہا کہ وہ ٹریول ایڈوائزری دی ٹرکی کے خلاف ان کے گڈس کا بائیکاٹ، تو وہ تو پاکستانی جو قوم اور عوام ہے وہ اس سے کہیں ڈبل انشاءاللہ وہ میک اپ کر دے گی. تو ان کے ساتھ بھی بہترین، اور ساتھ ان کا 28 مئی کو ان کا تھا انڈیپینڈنس ڈے، اور وہ انہوں نے جو ان کا کافی سالوں سے، کئی دہائیوں سے رادر آرمینیا کے ساتھ جو جنگ رہی ہے، اور اس میں ان کا لاچین ایک میجر ایریا ہے، وہ 20 کلومیٹر دور ہے آرمینیا سے، اور اس پہ وہاں انہوں نے ایک نئی ایئرپورٹ بنائی ہے. بڑا خوبصورت ہمارے ناردرن ایریا کی طرح وہ علاقہ تھا، اور ہم آپ کہہ لیں کہ ون آف دی فرسٹ فلائٹ ہم نے لینڈ کیا ہے ہم نے، اور ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے اس ایئرپورٹ کے اوپر بڑے خوبصورت انہوں نے ہوٹل وہاں بنایا. وہ ہم پہلے آکوپینٹ تھے اس ہوٹل میں بھی. تو وہ اپنی 28 مئی کو وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. تو ہم 27 مئی کو وہاں پہنچے، ہمارا بائی لیٹرل ہوا، لنچ ہوا ان کے ساتھ، اور اس میں کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی کیونکہ ایشو وہاں ہونا ہے. ہم نے کچھ سجیسٹ کیا کہ 1-2 اور ممالک کو کنسیڈر کریں لانے کے لیے بیچ میں. انہوں نے اس کو ویلکم کیا، اور پھر میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان ممالک سے بات کر لیں، اگر وہ کہیں تو ہم اسپیشل انوائٹی ان کو ہم دعوت نامہ بھیج دیں گے. تو ان کے ساتھ بھی بہت ہی اچھی میوچل رسپیکٹ اور میوچل ساورنٹی ایک سپورٹ، علاقائی امن، خود مختاری، ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر جو کوآپریشن ہے، وہ تمام چیزوں کی ان سے بھی بات چیت ہوئی. تو وہ بھی دورہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ. اور 28 مئی کو صبح صدر ترکی بھی پہنچ گئے، ہم 27 کو پہنچے تھے، اور ہماری وہ بائی لیٹرل میٹنگس اس دن ہونی تھی. 28 کو وہ بھی آ گئے. پھر انہوں نے وہ اس کی اپنی جو سیلیبریشن ہے اس میں جو مہمان خصوصی تھے وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب تھے، اور ترکی کے صدر جناب طیب اردوان صاحب تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے ایک بہت انڈیپینڈنس جیسے ہم مناتے ہیں بہت اچھا انہوں نے ارینجمنٹ کیے ہوتے لاچن میں. تو وہ بڑا الحمدللہ کامیاب دورہ میں اس کو کہوں گا تینوں ملکوں کا. وہاں سے 28 کی، اب 29-30 جو تھی وہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ تھا تاجکستان کا. 29 کی صبح انہوں نے تاجکستان جانا تھا، پہنچنا تھا، اور بائی لیٹرل. اور پھر 30 کو وہاں جو گلیشیئر کی کانفرنس ہو رہی تھی تاجکستان کا انیشیٹو پہ، کافی ملک وہاں تھے. تو پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اس میں چیف گیسٹ تھے، انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا. تو میری کمٹمنٹ کئی مہینے پہلے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن کے لیے 29 اور 30 مئی جو ہے تھی وہ ہانگ کانگ میں تھی. جو وزیر خارجہ چائنا کے ہیں انہوں نے مجھے ریٹرن انویٹیشن بھی بھیجی ہوئی تھی. ہم اس سارے کام میں پچھلے چند سال میں انوالو بھی رہے ہیں،
اور انہوں نے یہ جب میں 19-20 کو گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے وہ مس نہیں کرنا, آپ نے AIIB جو بنا تھا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک, وہ میں اس کو فائنانس منسٹر تھا 2013 سے 17 کے دوران, تو اس وقت اس بینک میں نے کافی کام کیا تھا, اور اس کا پاکستان کی طرف سے میں فاؤنڈر ممبر پاکستان کے بہاف پہ سگنیٹری ہوں. تو میرا خیال ہے میں ایک اکیلا ہی ہوں جس نے دونوں ڈاکومنٹس پہ پاکستان کی طرف سے سائن کیا. تو انہوں نے وہ میں اس لیے پھر میں 28 کی رات کو, وہ بہت لمبا سفر ہے آذربائیجان سے ہانگ کانگ پہنچنا, کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے, تو میں وہاں سے پھر 28 کو لیٹ نائٹ ادھر موو کر گیا, اور میں 29 کو قریباً لیٹ آفٹر نون میں وہاں پہنچا, اور پرائم منسٹر صاحب 29 کی صبح تاجکستان, تو قریب وہاں 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو وہ وہاں پہنچ گئے. ان کی جو تاجکستان کا دورہ تھا, جو مجھے ساری تفصیل فارن آفس سے ملی, اور جو ہماری اپنی ٹیم ساتھ ہوتی ہے, چیف آف پروٹوکول اور ہمارے امبیسڈر وہاں, تو وہ بھی ایک بڑی اچھی جو ہے وہ پازیٹیو وزٹ الحمدللہ پرائم منسٹر نے پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے عوام کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کیا ان کی. اور جو انہوں نے کرغزستان کے ساتھ ان کا جو بارڈر ڈسپیوٹ چل رہی تھی, جو انہوں نے ریزالو کیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو وہاں اور اس پہ کمپلیمنٹ کیا, اور ان کو سراہا اور اپریشیٹ کیا کہ اسی طرح تھرو ڈائلاگ جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے, بجائے ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ تھرو کانفلکٹ ہو. تو وہ ان کی میٹنگ الحمدللہ بہت اچھی ہوئی. کاسا 1000 کا بھی وہاں ذکر ہوا. تاجکستان جو روابط ہے اس کے لیے بھی انہوں نے ریلوے اور روڈ کی کنیکٹیویٹی کے حوالے سے کافی انٹرسٹ شو کیا. میں آپ کو غالباً پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ہم نے, کیونکہ جب PDM کی گورنمنٹ تھی تو ہم نے کافی کام کیا تھا ٹرانس افغان ریلوے کے لیے. ازبکستان ایک طرف ریلوے کا یعنی ان کا ہے سیٹ اپ سارا, دوسری طرف پاکستان کا ان بٹوین اگر افغانستان ہو جائے تو پاکستان ٹو اینڈ فرام سینٹرل ایشین اسٹیٹس تمام کنیکٹ ہو جاتا ہے. آپ کی گڈز, آپ کی ایکسپورٹ, آپ کی امپورٹ, ہر چیز جو ہے وہ کافی زیادہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے 624 کلومیٹر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. فائنانس منسٹری میں اس کو لیڈ کیا تھا, ریلوے منسٹری اس میں شامل تھی. اس وقت ریلوے سیکٹری آج بھی وہی ہیں اپنا مظہر صاحب. تو ہم نے ان کے ریلوے منسٹر بھی آئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, ہم ٹاکنگ 2023. تو وہ اسی پروجیکٹ کو پھر جب چین میں جب میری ٹرائی لیٹرل ہوئی تو میں نے وینگی صاحب کو بائی لیٹرل میں بھی کہا کہ آپ اس پروجیکٹ کو کنسیڈر کریں, سی پیک کو ایکسٹینڈ کریں ٹو افغانستان, اور اس پروجیکٹ کو آپ کنسیڈر کریں فائنانس کرنا انڈر سی پیک کور. تو انہوں نے اس کو مثبت جواب مجھے دیا کہ ہم بالکل اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, آپ اس کی فیزیبلٹی شروع کروائیں. تو اس کا جو فریم ورک اگریمنٹ ہے بائی دی وے وہ ہماری طرف سے تیار ہے. میں ٹینٹیٹیولی خیال تھا کہ جون کے پہلے ہفتے میں ہم یہ شاید تاجکستان میں سائن ہو, ازبکستان میں سائن ہو, لیکن وہ کچھ افغانستان کی سائڈ سے اس پہ وہ اپنے انٹرنل کچھ ابھی کچھ چیزیں کچھ سورٹ آؤٹ کر رہے ہیں, جو پروسیس ہوتا ہے. ہم نے تو جب وائل ٹریولنگ آئی واز چیزنگ مائی منسٹری, تو ہم نے کیبنٹ اپروول تک جو ہے اس کا ہو چکا ہے اس فریم ورک اگریمنٹ کا. تو اچھی خبر یہ ہے کہ چائنا نے سی پیک کو ہماری ریکویسٹ پہ ایکسٹینڈ کرنا, ایک تو ہمارا اپنا ہے ایکسٹینڈڈ پروگرام سی پیک 2 ایکسٹینڈڈ پروگرام, اس پہ کراکورم ہائی وے ہے, اس میں ML1 ہے, کراچی حیدرآباد اپ گریڈیشن آف ریلوے. لیکن انہوں نے اس کو یعنی ٹرائی لیٹرل کے طور پہ وہاں ایکسٹینڈ کرنے کا بھی ٹرائی لیٹرل میٹنگ میں 20 مئی کو ہم سے میرے ساتھ اگری کیا, متقی صاحب بھی تھے. تو کیونکہ وہ میجر پرابلم ہوگی اس کو فائنینسنگ ڈھونڈنی, وہ جو پروجیکٹ ہے, تو وہ انہوں نے کیا. دوسرا ہم نے کیا, مجھے یاد ہے جب 2015-16 میں میری جو وہاں GMC ہوئی تھی تو میں اس کا افتتاح کر کے آیا تھا تورخم جلال آباد روڈ کا, جو FW نے بنانی تھی اور بنائی ہے, تھوڑا سا حصہ اس کا رہتا ہے. تو ہم نے کہا کہ پشاور کابل ہائی وے اگر آپ اس کو سی پیک ایکسٹینشن میں اگر لے لیں تو دیٹ ول بی ویری پازیٹیو تھنگ. تو وہ بھی انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. تو بیسیکلی تاجکستان کا یہ انٹرسٹ تھا, لیکن وہ اگر ازبکستان, پاکستان اور افغانستان کا ریلوے یہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وایا خرلاچی,
کیونکہ 2-3 روٹ اور بھی انڈر کنسیڈریشن تھے، اس کے ہم فرینکلی اتنے حق میں نہیں تھے، حالات کے ذریعے وہ پھر ایران وغیرہ کا تھا، تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ اپنے ملک کے لیے کرنا تھا، تو ہماری پوری ایفرٹ جو تھی وہ تو وہی فائنلائز ہوئی ہے. فریم ورک ایگریمنٹ بھی اسی کا ہے کہ یہ کنیکٹیوٹی ازبکستان، افغانستان، پاکستان کی جو ہے وایا خراچی ہوگی. سو دیٹ مینس اٹ ول ناٹ بی تھرو اینی ادر روٹ. تو وہ الحمدللہ وہ دیٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ. اب 29 کو پہنچ کے تو وہ جو ہمارا مین ایونٹ تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن میڈیشن ہے، یہ چائنا کا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر میں AIIB کو کھڑا کیا تھا اپنا 15-16 میں، اسی طرح وہ، اور اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ میں. یہ جو ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن میڈیشن ہے، یہ ورچولی آپ کہیں کہ جو ICSID ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار ڈسپیوٹ، انٹرنیشنل سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹس، ICSID، یہ ورچولی اس کے پیرل آپ سمجھ لیں، لیکن یہ انٹر گورنمنٹل ہے. اس وہاں پروسیکیوشن ہوتی ہے، آپ پورا مقدمے لڑتے ہیں. یہاں جو ایشیا کی جو ایک کلچر ہے کہ افہام و تفہیم سے، جرگہ سسٹم کہہ لیں یا وہ اس کا پنچایت کہہ لیں، یہ اس میں وہ روح ہے کہ جی ڈائلاگ کے ذریعے آپ مسائل کو حل کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کمپلیمنٹ کرنا چاہیے چائنا کو کہ انہوں نے بڑی یعنی عقل مندی سے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ انہوں نے ہانگ کانگ چنا ہے، کیونکہ ہانگ کانگ فائنینشیل سینٹر بن چکا ہے دنیا کا کئی دہائیوں سے، اور ہانگ کانگ جو ہے وہ ایک کمرشل سینٹر بہت بڑا ہے دنیا میں، تو انہوں نے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ہانگ کانگ میں بنایا ہے. تو اس کے پھر کو ہوسٹ جو تھے اس تمام ایونٹ کے، وہ وزیر خارجہ چین تھے، کیونکہ ان کی ٹیریٹری ہے، اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ان کی یہ یونٹ ہے، اور اس کا وہ چیف ایگزیکٹو لگاتا ہے چائنیز اتھارٹیز، جو اس وقت جان لی ہیں. تو وہ دونوں کو ہوسٹ تھے، وزیر خارجہ چین، اور آبویسلی جہاں ہو رہا ہے وہ ان کو اسسٹ کر رہے تھے. تو ہمارا شروع میں تو خیال تھا کہ یہ 2021 سے یہ ایفرٹ شروع ہے. بائی دی وے یہ جو IOMED اس کا جو ایبریویشن ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن میڈیشن، انہوں نے جو رکھا ہے IOMED، تو اس کو انہوں نے ہمارا خیال تھا کہ یہ کوئی جو نمبر ہے وہ شاید وہ 20s میں تھا، 25 یا 26 تھے AIIB جب ہوا تھا. اس پہ جو نمبر ہے وہ بڑھ گیا اس سے. قریباً 33 ممالک نے 30 مئی کو دستخط کیے ہیں، اور 80 ممالک سے 85 ممالک سے 400 جو ریپرزینٹیٹو آئے تھے، 85 کنٹریز نے اٹینڈ کیا. 33 ممالک وہ ہیں جو اس دن انہوں نے سائن کیا ایز فاؤنڈر ممبر، جو 2021 کے بعد اس سے اٹیچ ہیں اس پورے پروسیس میں. اور اس میں ایشین کنٹریز بھی تھیں، افریقن کنٹریز بھی تھیں، لیٹن امریکہ بھی تھا، یورپ بھی تھا، اور اس کے علاوہ 20 بین الاقوامی انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشن اس طرح کے ادارے جو ہیں ان کی نمائندگی بھی تھی اس. تو اٹ واز اے گریٹ ایونٹ جو انہوں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو بھی بہت ہی قابل تعریف ہے. میں نے ان کو کمپلیمنٹس بھی کیے ہیں، بٹ میں جب سے یہاں ہوں یا PDM گورنمنٹ میں، آئی واز انوالوڈ ود دیم آن دس پروجیکٹ. تو AIIB میں بھی الحمدللہ ہم نے کافی پرو ایکٹیولی ان کو اسسٹ کیا تھا. تو وہ بہت خوش تھے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو آنر بھی دی کہ جب سائننگ ہو گئی اور پھر وہ اسپیچز شروع ہوئیں، تو بینگ ہی چونکہ ہوسٹ تھے، تو اس کے بعد پہلی اسپیچ میں مجھ سے کروائی. اس کے بعد پھر جو 32 ممالک تھے ان کی پھر انہوں نے الفابیٹ کے ذریعے ان کی رکھی ہوئی تھی باری. تو وہ بہت اچھا ایونٹ ہوا. ایونٹ کے بعد ظاہر ہے کہ 1.5 دن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چند گھنٹوں کا ایونٹ تھا. یعنی شروع ہوا، پھر وہ اس کی پوری پروسیس ہوئی، پھر سائننگ ہوئی، پھر تقریریں ہوئیں. وہ جو مکمل ہو اس کے بعد میں نے کہا تھا میں نے آپ سے بائی لیٹرل کرنی. تو بائی لیٹرل جو ہماری اپنا ہوئی وہ غالباً 5-6 ملکوں کے ساتھ انہوں نے بائی لیٹرل، یہ اتنا ہی رکھ سکتے تھے. انہوں نے بھی واپس جانا تھا نیکسٹ ڈے. میں نے 30 کو ہی پلان کیا تھا کہ رات 12-1 بجے کوئی فلائٹ ہو تو میں نکل آؤں. تو وہ جو بائی لیٹرل تھی وہ بھی
ریٹریٹ کیا بھی پاکستان نے دیکھا کہ جہاں ہماری کنیٹک ایکشنز کی تعریف ہو رہی ہے اور انڈیا کا جو نیو نارمل ہے وہ دفن ہو گیا. انڈیا کی ہیجمنی دنیا نے دیکھ لیا کہ ہوا میں اڑ گئی. ان کی سپرمیسی جو کلیم کرتے تھے کہ جی ہم وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, دیٹ از جسٹ بلون ان دی ایئر. سو دیٹ از جسٹ فیڈیڈ آؤٹ in a very systematic way. اسی طرح ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بھی گلوبلی ہیز بین ریکگنائزڈ کہ جی پاکستان نے اپنی پوری گلوبل ایفرٹس کی اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کی بڑی سکسیزفل تھی. اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی آؤٹ ریچ بہت الحمدللہ کامیاب نکلی. تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں کریڈٹ دوں گا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, تمام کو. I engage them in the پارلیمنٹ, سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی. اپنا موفا کی طرف سے ڈرافٹ تیار کیا اور بجائے یہ کہ 2 ڈرافٹ آئیں اور 2 ریزولوشن پاس ہوں, ایک ہی ریزولوشن کے اوپر میں نے کھلے دل سے کہا کہ جی یہ ہے, تمام ساتھی بیٹھے, اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ, جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں سینٹ میں, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں, اینڈ وی لیٹس جسٹ ون. تو یہ بھی ایک میسیج جو تھا دنیا میں یونٹی کا کہ اگر نیشنل ساورنٹی کی بات ہوگی, اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہوگی, اگر قوم کی ڈگنیٹی کی بات ہوگی تو دین وی آر آل ٹوگیدر. باقی ڈفرینسز پالیٹکس میں ہوتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. تو کمنگ ٹو آج کا جو 25 سے 30 مئی کا, چائنا کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا 19-20, نیکسٹ راؤنڈ واز 25 سے 30. اور جو رشیا ہے وہ طارق فاطمی صاحب ایسے PM جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی لگی. بائی دی وے وہ رشین بہت اچھی بولتے ہیں. رشیا انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک کیریئر میں رشیا میں کافی وقت گزارا ہوا ہے ان ڈفرینٹ, تو ان کو وہاں بھیجا گیا. ان کے وہاں سے ان کی آلریڈی میٹنگ ہو چکی ہیں وزیر خارجہ سے اور دوسرے اہم لوگوں سے. تو ہم نے جو کی ایریاز ہیں ان کو سب کو الحمدللہ کور کیا ہے. جو پرائم منسٹر صاحب خود جو تشریف لے گئے اسی مقصد کے لیے, جو چائنا تھا, یہ جو رشیا ہے, یہ جو US اور UK برسلز ایک ڈیلیگیشن ہے, تو وہ سب سے پہلے ٹرکی میں ہم پہنچے. ڈیلیگیشن میں میں شامل تھا. اپنا ہمارے ساتھ فاطمی صاحب بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب بھی تھے. تو ہماری وہ بیسیکلی کہتے ہیں نا جی وہ شٹل ڈپلومیسی, وہ ہمارا ورچولی ایک دن کا رفلی وزٹ تھی کہ آج پہنچے ہیں, میٹنگز کی ہیں, اگلے دن ہم نیکسٹ اسٹیشن پہ وہاں کیا, اس سے اگلے دن نیکسٹ اسٹیشن پہ. تو یہ ہمارا تھا. تو ٹرکی میں الحمدللہ بہت ہی اچھی 2 طرفہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اور جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بیسیکلی اٹ واز ٹو تھینک دیم, ان کے ساتھ سولیڈیرٹی جو انہوں نے ایکسپریس کی اس کا شکریہ اور اس کو اکنالج کرنا. اور جو اپنے ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں بہت ہی کلوز, کیونکہ کچھ ممالک ہیں جن کی عوام نے اتنا زیادہ خوشیاں منائی ہیں, ویسے تو پورے مسلم امہ میں منائی گئی ہیں, لیکن ٹرکی اور آذربائیجان میں تو لوگ سڑکوں میں نکل آئے. تو یہ اس لیے یہ ان کنٹریز کا چناؤ کیا گیا. اور ٹرکی میں ان کے جناب صدر صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی. وزیر خارجہ حقان فیدان صاحب, وہ پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے میری انویٹیشن پہ آ چکے ہیں. اور پھر ان کی جو باقی کور ٹیم ہے, ڈیفنس منسٹر تھے, دوسرے تھے, سب تھے اس میٹنگ میں. اور اس میں ہماری ساری وہ خیر سگالی, ایک دوسرے کا شکریہ اور ان کی جو یعنی انپریسیڈنٹڈ آئی وڈ سے جو ہے مثالی ان کی جو کوآپریشن تھی ہمارے اس پورے پروسیس میں 22 اپریل سے لے کے 10 مئی کی کامیابی تک, وہ ہم نے اس کا دلی شکریہ بھی ادا کیا وزیر اعظم صاحب نے. اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جب 6 مئی کو ہمارا جو آپریشن روم تو 24/7 چل رہا تھا, جو سب سے پہلے مجھے, ہم تو قریباً 1 بجے 6 مئی کی رات کو یعنی فارغ ہوئے, تو مجھے جو کال آئی اپنا یہاں سے کہ جی انڈیا نے وہ فزیکل اٹیک کیا ہے اور وہ ان کے جو جیٹ فائٹرز ہیں ایئر میں آ گئے ہیں. تو میں جلدی سے گھر سے آیا, تو فرسٹ ٹیلیفون کال آئی ریسیو واز دی فارن منسٹر آف ٹرکی اس وقت رات کو. اور آئی کمپلیمنٹ ہم کہ دوستی, ایک مثالی دوستی کا انہوں نے ثبوت دیا.
پاکستان اور ترکی کے درمیان جو ہے بھائی چارہ، اور انہوں نے کہا کہ پلیز ٹیل اس اف یو کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ وہ ایک ٹرکی کا جو ہمارا انہوں نے اپریشیٹ کیا ہماری جو اپروچ ہے، ایکسپلین کیا ہر ایک کو کیا. وہ جو 60 کالیں بھی ہوئی تھی 60 سے زیادہ، ان میں بھی ہر ایک کو ایکسپلین کرتے تھے کہ ہم ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے سب کو، وہ ہم سے بھی بات کرتے تھے، انٹرنیشنل جتنے کیپٹلز ہیں وہ انڈیا سے بھی بات کرتے تھے، اور دونوں کو کہتے تھے 22 اپریل کے بعد کہ پلیز ایکسرسائز ریسٹرینٹ. سب کو پتہ ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، اور یہ خدا نہ خواستہ اگر ایک تھریش ہولڈ سے آگے معاملہ نکل گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو میں یہی پاکستان کے بہاف پہ کہتا ہے جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ لیڈرشپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے یہ پالیسی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کریں، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں آئیں، لیکن اگر کسی نے جرات کی تو ساتھ یہ ضرور کہتے تھے کہ پھر ہم بفٹنگ جواب دیں گے. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، وانٹ ریپیٹ دیٹ. تو بہت اچھا ان کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ بھی پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو دوبارہ ریٹریٹ کیا اپنا ترکی کی لیڈرشپ نے، صدر صاحب نے. اور جو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو وزٹ کی تھی ہائی لیول جو ہماری کوآپریٹو کونسل ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک نیا فورم بنا تھا پچھلی وزٹ میں جب وہ تشریف لائے تھے پاکستان. ایک جوائنٹ کمیشن جو کہ اوورسی کرے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی قریباً 13 کمیٹیز ہیں، مختلف جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں. تو وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ زوم ملے گا، اور وہ فارن منسٹر کا دونوں کا ہے، میرا اور ارکان صاحب کا. تو اس کا بھی ریویو کیا گیا. ہم نے بھی ہمیشہ وہ ہم ناردرن سائپرس کا جو ہے ٹرکش کا جو ہے کلیم، ہم بھی ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. دیٹ از اوور نیشنل پالیسی ریگارڈلیس کہ کون سی گورنمنٹ کچھ پولیٹیکل پارٹی کون سی گورنمنٹ میں ہوتی ہے. تو الحمدللہ اٹ واز اے ویری ویری پازیٹیو وزٹ. اس کے بعد ہم تہران پہنچے، ایران کا وزٹ تھا. اگلے دن ہی ہم وہاں سے چل پڑے، اور وہاں بھی ان کے پریزیڈنٹ صاحب سے بہت ہی یعنی آئی وڈ سے کہ افیکشنیٹ قسم کی میٹنگ، ان کے جو علاقائی امن سلامتی کے لیے جو ان کے فیلنگس تھیں، اور جو وہ ہمارے بھی وہی ہیں کہ جی اس خطے میں امن ہونا چاہیے، اس خطے میں ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس خطے میں ٹریڈ اور اپنا اکنامک کوآپریشن کو فروغ ملنا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں 2 ایک فورمز بھی ہیں. ایک سارک ہے جس کو ہمارا ہمسایہ ملک چلنے نہیں دیتا، اور وہ بالکل ڈس فنکشن ہوا ہے. دوسرا ECO ہے، اور ECO میں اوبویسلی جو ہے وہ ایران ہمارے ساتھ ہے، اور وہاں ہمارا ہیڈ کوارٹرز ہے. آج کل تو ہمارے پاکستان کے ایک فارمر فارن سیکرٹری اسد صاحب، ڈاکٹر اسد از سیکرٹری جنرل دیئر. تو اس کا جو ECO کا اگلا جو سمٹ ہو رہا ہے، یعنی فارن منسٹر لیول نہیں، سمٹ یعنی ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ، وہ ہونے جا رہا ہے آذربائیجان میں. تو انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے، پارٹیسپیشن بھی کریں گے. تو ایران کے ساتھ بھی ان کی قیادت کے ساتھ بہت ہی اچھا ان کے ساتھ ہمارا تمام جو ڈسکشنز ہوئیں، اور جو شکریہ اور میوچل جو ہے کانفیڈنس اور دونوں طرف سے یعنی خیر سگالی وہ اوبیسلی وہاں تھی. اور ترکی کو بھی اور اسی طرح ایران کو بھی ہم نے کی چیزوں کو ایکسپلین کیا دوبارہ، اگر تاکہ وہ گیپ ہو اس وقت تک. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس تمام جو ٹینشن یا کانفلکٹ کا جو پیریڈ تھا اس کے دوران ان کے وزیر خارجہ اسپیشلی پاکستان آئے تھے، اپنا سید عباس اراغچی، اور یہاں انہوں نے میٹنگز ہمارے ساتھ کی. پھر وہ واپس تہران گئے، وہاں سے پھر وہ انڈیا گئے. پھر انڈیا سے مجھے انہوں نے فون کیا اور کہا کچھ باتیں کہیں، میں نے ان کو اس کا جواب دیا. پھر انہوں نے کہا جی میں دوبارہ جاؤں گا، لیکن وہ انڈیا نے میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فیئر ٹریٹمنٹ نہیں کی. وہ اگلے دن پھر صبح وہ پھر وہاں سے چلے گئے. تو ان کے جو لوکل میڈیا تھا انہوں نے کافی میرا خیال ہے اس کو نیگیٹو وہاں پورٹرے کیا ان کے وزٹ کو. تو ان کا بھی ہم نے جو ان کا ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایک ایفرٹ کی ایک ہمسایہ ملک، ایک برادر ملک ہونے کے ناطے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا. اور وہ دوبارہ ریٹریٹ ہوا کہ جی ہم جو ہے باہمی جو تجارت ہے وہ اس کا جو والیوم ہے وہ اس کا بہت پوٹینشیل ہے، اور بہت انڈر
اس وقت وہ ہے ایکچول نمبر انڈر